پاسٹ میں سیٹن کون، برازیل میں سیٹینک کارنیول جیسے ایونٹس ہوئے ہیں جن میں شیطانی ایکٹیویٹیز کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا ہے. اولمپکس میں بھی ہوا یہ، اولمپکس 2024 میں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارے جو ایونٹس کیے جاتے ہیں جس میں اب باقاعدہ طور پر لوگ کاسٹیومز پہن کر آتے ہیں جن میں دو سینگ جس کو ہم شیطان کا شیطان جو سے ہاں سمبلائز کیا جاتا ہے، ٹیٹوازم یہ بالکل اس کی ایک نشانی ہے، تو اس طرح کے ایونٹس کیوں اب زیادہ ہونے لگ گئے ہیں؟ یہ دیکھیں کہ ہم جتنا اپنے اصل سے دور ہٹتے ہیں اور بہت آہستہ آہستہ، لیکن یہ بہت عرصے سے یہ کام ہو رہا تھا. پہلے چھپ کے ہو رہا تھا، اب سر عام ہو رہا ہے. پہلے کوئی وچ کرافٹ کا پتہ چلتا تھا، ان کو جلا دیا جاتا تھا، ان کو شہروں سے نکال دیا جاتا تھا. اب معاشرے نے، اب انہوں نے ماڈرنزم کا نام دیکھے نا، دیکھیں پہلے تو آپ کی ایک جنگ چھڑا دی، آپ کے معاشرتی سسٹم کو ڈسٹرب کیا، آپ کے گھر کے سسٹم کو ڈسٹرب کیا. آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، آپ کے بڑے تھے، آپ بچے تھے، چیزیں کنٹرولڈ رہتی تھیں. بڑوں کا رول ہوتا تھا وہ بچوں کو کی پرورش کرتے تھے، مطلب ان کی تربیت کرتے تھے، انہیں اچھا اور برا بتاتے تھے. لیکن آج کیا ہوا؟ آج آزادی کے نام پہ ہم نے آزادی اور بےہودگی اور بے حیائی کا فرق ختم کر دیا. آزادی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کم کپڑے پہن لیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، آپ سیاہ و سفید کی مالک ہو جائیں. یورپ میں یہ چیز شروع ہوئی، جو آزادی کی جو ایک مہم. پہلے خواتین چونکہ کمزور عقیدہ ہوتی ہیں اور ڈپریس بھی رہی معاشرے میں، ان کو تعلیم سے نہیں ہم کنار کیا گیا، انہیں شعور نہیں دیا گیا کہ ان کا کام یہ ہے ہی نہیں، یہ صرف مرد کو پلیز کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، کام کرنے کے لیے. یہ پہلے یہ تھاٹ تھی ایکسٹریم. یہ الحمدللہ ہم جس مذہب سے ہیں اس مذہب نے یہ شعور دیا کہ اس کتاب نے، اس پیغمبر نے وہ شعور دیا کہ نہیں، عورت کا یہ کردار ہے، عورت کا یہ مقام ہے. تو ہمارے معاشرے میں چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئیں، گھروں کے ماحول میں بہتری آنی شروع ہوئی، بیٹی کو، ماں کو، بیوی کو عزت ملی. اچھا، ہم نے جب عزت مل گئی، ہمیں تو 1400 سال پہلے آزادی مل گئی عورتوں کو، ہمارے حقوق، ہماری چیزیں اتنے زبردست طریقے سے. لیکن ہم نے مغربی معاشرے سے جو آزادی کے نام پہ عورت نے جنگ شروع کی تھی، ہم نے آہستہ آہستہ اس کی طرف کھسکنا شروع کر دیا، اس کو اڈاپٹ کرنا شروع اپنے معاشرے میں کر دیا. اور پھر آہستہ آہستہ یہ اتنا بڑھ گیا کہ ہمارے یہاں فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، ریلیشن شپس جو ایک رشتوں کا تقدس برباد ہو گیا، ہمارے یہاں عزت و ذلت کا کنسیپٹ برباد ہو گیا. اللہ نے جو حدود متعین کی تھیں مرد اور عورت میں وہ ختم ہو گئیں. کہا کہ جی مرد اور عورت اکٹھے پڑھیں گے تو زیادہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اکٹھے کام کریں گے. یہ جو برابری کا تصور آیا، جو اللہ نے باپ کو ایک رتبہ دیا، ایک شوہر کو رتبہ دیا، وہ عورت نے، جو عورت اس کے مقابلے پہ آ گئی اور مرد کو سمجھا میں برابر ہوں. آپ نہیں برابر بھائی. اللہ نے اگر ایک جگہ مرد کو آپ پہ فوقیت دیا، آپ کا محافظ بنایا، تو آپ کو ایک ماں کی حیثیت سے باپ سے 2 درجے بلند کر دیا. تو آپ پاگل ہیں، آپ بلندی چھوڑ کر آپ برابری کا درجہ لینا چاہتی ہیں. بیوی کی حیثیت سے دیکھیں، آج میں کماتی ہوں نا، جب میں نے اپنے فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنے گھر کے معاملات دیکھے، دنیا میں سب سے مشکل کام اپنا کمایا ہوا پیسہ کسی اور پہ خرچ کرنا. اور اللہ نے یہ ڈیوٹی مرد کو لگائی ہے ہمیشہ سے. باپ اپنے بچوں کو ساری زندگی کماتا ہے، اپنے کپڑے نہیں لیتا، اپنی چیزوں کو کر کے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر ایک عورت کو پالتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کے بچوں کو پالتا ہے، اپنے بچوں پر پیسہ لگاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا سیکریفائز ہوتا ہے، وہ سارا ایفرٹ، ساری محنت، کیونکہ وہ ذمہ دار ہے آپ کے روٹی اور کھانے کا سب کا. وہ آج ہم نے خود اپنے ذمہ لے لی. عورت کو کہا گیا تم گھر میں بیٹھو، تم ملکہ ہو گھر کی. بہرحال ضرورت بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، خواتین باہر نکلیں، لیکن ہمیں ایک عجیب جنگ میں ڈال دیا. ہماری تو یہ جنگ تھی نہیں، ہم تو گاڑی کے 2 پہیے تھے جو مل کے گھر کا ہم نے سسٹم چلانا تھا. کہیں پہ مرد کو زیادہ ہم نے وقار اور عزت دینی تھی. وہ تو آپ کا باڈی گارڈ بنا دیا اللہ نے. آپ ہائر کرتے ہیں پرائیویٹ. اللہ نے آپ کو کہا کہ جی تم نازک ہو، تم قیمتی ہو، تم خوبصورت ہو، تمہیں حفاظت کے لیے بھی تو کوئی چاہیے. تمہاری حفاظت کے لیے دے دیا، کبھی باپ کی صورت میں، شوہر کی صورت میں، بھائیوں کی صورت میں، اور بڑھاپے میں بیٹے کی صورت میں.
بیٹیاں دے دیں رحمت، آنکھوں کی ٹھنڈک، خدمت گزار. یہ تو بڑا پیارا سسٹم ہے ہمارا. جو باپوں کی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے جتنی محبت کرتے تھے، جس طرح اس کی مثال تو واضح ہے، ان کی عملی زندگی اس چیز کا نمونہ ہے. لیکن ہم نے ایسی خام خواہ برابر، عورت کے حقوق، میرا جسم میری مرضی، یہ سب کچھ کر کے اس معاشرے کو تباہی کے درانے میں. یورپ میں تو یہ ہو ہی رہا تھا. آج وہ عورت جو بیچاری برابری کا کر رہی تھی، آج وہ ساتھ کام بھی کرتی ہے، وہ گھر کا کام بھی کر رہی ہوتی ہے عورت کے ساتھ، اور آدمی کی مار بھی کھا رہی ہے. وہ آج بھی مار کھا رہی ہے، وہ مار بھی رہی ہے اور مار کھا بھی رہی ہے. اور اپنی عزت و تکریم کو ہم نے برباد کیا. اس معاشرتی سسٹم کو، برائی کو اتنا خوبصورت کر کے دکھایا کہ اس میں کشش پیدا کر دی دوسروں کے لیے. اب بلیڈ کی ایڈ ہے تو اس میں بھی ایک خاتون ہے. اب بلیڈ کی ایڈ میں خاتون کا کیا کام ہے؟ ایک مرد شیو کر رہا ہے، وہ خاتون کا جب تک وہ ہاتھ آ کے وہ گال کو سرائے گی نہیں، بلیڈ کی ایڈ کمپلیٹ نہیں ہوتی. ہم نے معاشرے میں تعلیم کے نام پہ انڈسٹری بنائی. ایک ٹائپ کے اسکول آپ کو بیوروکریٹس بنا کے نکلتے ہیں، ایک ٹائپ کے اسکول آپ کو پولیٹیشنز بنا کے نکلتے ہیں، ایک انجینئر ڈاکٹرز بنا کے نکلتے ہیں، اور ایک طبقہ صرف کلرک بن کے نکلتا ہے. ہم نے معاشرے میں اپنے بچے نہیں پروڈکٹس بیچی ہیں. اس لیے یہ کرتے کراتے آپ کو ایجوکیشن سسٹم گوروں کا دیا گیا، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. اس میں آپ کا جو ذہن، مطلب آپ نے اپنے سسٹم کو، اپنے قرآن کو نہیں سمجھا. ہم نے مولویوں سے مذہب سیکھا. اسی طرح ہندو، سکھ، عیسائی سب اپنے، جن کو پنڈت کہتے ہیں، جن کو فادر کہتے ہیں، جنہیں جو بھی گرو کہتے ہیں، وہ ان سے مذہب سیکھتے ہیں، خود نہیں پریکٹیکلی وہ پڑھنے یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے معاشرے میں اتنی آستگی سے برائی. انڈیا میں سونیا گاندھی سے جب کسی نے پوچھا تو پاکستان سے جنگ، انہوں نے کہا پاکستان کو تو ہم جو ہے نا وہ دے دیں گے، کیا کہتے ہیں، کلچر کی موت ہی مار دیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 7 بجے سے رات 12 بجے تک وہ ساس بہو کے ڈرامے لگتے تھے، اور ہمارے معاشرے کی ساری خواتین وہ 4 گھنٹے وہ گندی سیاست دیکھتی تھیں، اور گندے وہ جو ایک آپ کے دماغوں میں پھر ساری وہی بن گئی. خود بھی پریکٹیکلی انہوں نے آپ کو آپ کے گھر میں انڈین فلموں کا کریز، انڈین گانوں کا کریز، اور آپ کے بچے پڑھائی چھوڑ کے، تعلیم چھوڑ کر، اور ہم نے اپنے بچپن میں اشفاق احمد کے ڈرامے دیکھے ہیں، بانو قدسیہ کے ڈرامے دیکھے ہیں. ایسی زبردست اس سے سوچ فکر ملتی تھی کہ آپ کو ایک سوچ کے دروازے کھلتے تھے. ان ناچ گانے سے آپ کو کیا ملے گا؟ بہرحال آہستہ آہستہ یہ معاشرہ، یہ شیطانی کام بہت عرصے سے ہو رہا ہے. یہ ممالک میں بہت عرصے سے یہ چیزیں پریکٹس ہو رہی ہیں. شیطان تو روزے اول سے باہر نکل کے آیا ہوا ہے، تب سے وہ یہ کام کر رہا ہے، آج کا تو نہیں کر رہا. پر آج وہ اتنا سکسیسفل ضرور ہو گیا ہے کہ جو چیزیں پہلے وہ ہڈن کرتا تھا اب کھلے عام کرتا ہے.